بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اینڈ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے لائٹ چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے افطاری بھی ہم نے بہت مشکل سے کی، اور پھر میں نے موبائل کی لائٹ سے اور ایک ٹارچ ہے ہمارے گھر میں، اس کی لائٹ سے میں نے کچن تھوڑا بہت صاف کیا تھا، مطلب چیزیں وغیرہ سمیٹ لی، شیلف وغیرہ صاف کر دی، اور برتن میں نے ایسے ہی اکٹھے کر دیے کیونکہ اندھیرے میں برتن اتنے زیادہ دھونا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج برتن ایسے ہی چھوڑ کے اور صبح 3 بجے لائٹ آئی ہے۔ شکر ہے کہ جب ہم لوگ سحری کے لیے اٹھے ہیں، تہجد وغیرہ کے لیے، تب لائٹ آ چکی تھی۔ تہجد میں سکون سے ہی پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جلدی نہیں کرتی کیونکہ کام تو یار ختم ہونے ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو سکون سے کی جائے تو تھوڑا بہت ہم کرتے ہیں۔ اور وہ کر کے پھر میں آئی دودھ سے بلائی وغیرہ اتاری، اور سالن کل والا ہی یوز کرنا تھا سحری کے لیے، کیونکہ سحری میں ہی یوز ہوتا ہے سالن، افطاری میں تو کھانا کھایا ہی نہیں جاتا۔ اور آٹا گوندنے والا تھا، وہ میں نے گوندا، اور آٹا گوند کے ساتھ ہی سحری بنانا سٹارٹ کر دی۔ سحری بنا کے، سحری کر کے، اور پھر نماز اور قرآن پاک وغیرہ پڑھ کے، جیسے روز کی روٹین ہے کہ اپنی بیٹی کو ریڈی کر کے اسکول کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد چھوٹی بیٹی تب تک اٹھ چکی تھی، اس کو میں نے فیڈ وغیرہ کر کے سلایا، اور یہ تقریباً 7:45 یا 8 بجے کا ٹائم ہوگا، میں دوبارہ کچن میں آ گئی، اور یہ کچن کی حالت آپ کو ایک دفعہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ جب رات کو افطاری کے برتن نہ دھلیں اور اس کے بعد پھر سحری کے برتن بھی اکٹھے ہو جائیں تو کیا حالت ہوتی ہے کچن کی۔ افطاری بناتے ہوئے بھی مجھ سے برتن نہیں دھل سکے تھے، اور اب دیکھیں کچن بیچارہ ابل کے باہر آ رہا ہے کہ برتن جیسے سارے محلے کے اکٹھے کیے ہوں۔ سوری، یہ میں نے سحری کے بعد کلپ بنایا تھا، سارے برتن وغیرہ اکٹھے کر کے اور باہر سے ٹیبل وغیرہ صاف کر کے پھر میں نے کچن کا کلپ بنایا تھا برتنوں کا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ کیسے آج میرے گھر میں برتنوں کی فوج آئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے کپڑے پریس کیے۔ یہ اس کی نیو فراک تھی، اس وجہ سے پریس نہیں تھی، ادروائز میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے کپڑے پریس کر کے ہی رکھوں۔ میری تو یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کے کپڑے بھی پریس کر کے ہی رکھوں۔ بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے تک میری یہی روٹین رہی، لیکن اب اس کے پیدا ہونے کے بعد تھوڑی سی روٹین بلکہ کافی چینج ہو چکی ہے۔ ہسبینڈ کے کپڑے ابھی تک مجھے اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا کہ ان کے میں سارے کپڑے ایک دفعہ پریس کر کے لٹکا دوں، اور پھر آہستہ جو ساتھ دھلتے رہیں وہ اسی دن پریس ہو کے میں لٹکاتی رہوں۔ بھی سارے کپڑوں کا ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جو کپڑے پہننے ہوتے ہیں اس دن پریس کر دیتی ہوں۔ باقی دھلے ہوئے کپڑے الماری میں ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں ابھی تک، دیکھیں کبھی مجھے ٹائم مل پاتا بھی ہے عید سے پہلے یا نہیں، یا عید کے بعد ہی کوئی ٹائم مینیج ہو پائے گا۔ اور یہاں میں اپنا عبایا پریس کر رہی ہوں، آج بیٹی کے اسکول جانا تھا، اس کے ٹیچر کے ساتھ تھوڑی ہماری چھوٹی سی میٹنگ تھی، ان سے ملنا تھا ہم نے۔ کپڑے پریس کرنے کے بعد یہاں میں بیٹی کے لیے لنچ بنا رہی ہوں۔ آج اس کی فرمائش تھی کہ مما میں نے فرائز لے کے جانے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، فرائز میں اس کے لیے بنا رہی تھی۔ ہمارے دور میں آپ لوگ بھی میری بات سے ایگری کریں گے، اور آپ لوگوں کو بھی اپنا دور یاد آئے گا کہ جب ہم اسکول جاتے تھے تب ہم روٹی کو یا تو اچار کے ساتھ لے کے جاتے تھے، جب اگر کوئی خشک سالن نہیں ہوتا تھا گھر میں، یا پھر زیادہ ہم لوگ انڈا اور پراٹھا ہی لے کے جاتے ہوتے تھے، وہی ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہوتے تھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ کالج لیول تک بھی ہم لوگوں کو پاکٹ منی ڈیلی بیسس پہ نہیں ملتی ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں پاکٹ منی کا اتنا رواج نہیں تھا، کیونکہ ہمارے گھر والے تھوڑے سی اس معاملے میں اسٹرکٹ تھے کہ روز پاکٹ منی ملنے سے باہر کی گندی چیزیں کھا کے یہ لوگ بیمار ہو جائیں گے، اس لیے روز ہمیں لنچ ملتا تھا، اور ویک میں ایک دن ہمیں اچھی والی پاکٹ منی ملتی تھی جس سے ہم کوئی اچھی چیز کھا سکیں۔ ہمارے گھر میں تو یہ تھا سسٹم، اور آج کل کے بچوں کو پاکٹ منی تو نہیں دی جاتی، لیکن ان کو لنچ ڈیفرنٹ ویرائٹی کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے، روز اچھے والا چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی تو چھوٹی ہے، دیکھیں بڑی ہوگی تو پھر پاکٹ منی بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ بیٹی کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد واپس آ کے تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہے، چھوٹی بیٹی کو سلا کے تو میں پھر کچن میں آ گئی، اور میں نے پھر بسم اللہ سٹارٹ کی۔ اور جب پھر کام میں ہم لوگ ہاتھ ڈال دیں تو پھر وہ کام ختم ہو ہی جاتا ہے، تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تو یہ دیکھیں جی، کچن میرا صاف ستھرا ہو چکا ہے ہیلپر کے آنے تک۔ شکر ہے میرا کچن بالکل صاف ستھرا ہو گیا تھا اور اچھے سے کلین ہو گیا تھا۔ باقی گھر بھی کافی میسی سا ہو رہا تھا، کیونکہ پچھلی رات ہسبینڈ نے گھر میں گاڑی واش کروائی تھی کمپنی سے بندے بلا کے، اور اس وجہ سے گھر اتنا زیادہ، ڈرائنگ روم بھی اور
باہر گیراج وغیرہ بھی بہت میسی ہو رہا تھا، تو گیراج تو مجھ سے کل کا دن نہیں واش ہو سکا، لیکن پھر میں نے ہیلپر کے ساتھ مل کے ڈرائنگ روم صاف کروایا اس سے، اور اچھے سے باقی گھر کی صفائی اس کے ساتھ مل کے کی، اور کر کے یہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے۔ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ میرا گھر دیکھیں ماشاءاللہ بالکل صاف ستھرا ہو چکا ہے، ہیلپر بھی جا چکی ہے، اور 10 بجے گھر ایٹ لیسٹ ایک دفعہ بالکل صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ اور میری ساری بہنیں میری اس بات سے اتفاق کریں گی کہ جب ہمارا کام ٹائم سے ہو جائے اور ہمیں کچھ فری ٹائم مل جائے اپنے لیے یا تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے، بے شک وہ نیند قربان کرنے کے بعد ہی ہمیں ملے، تو وہ بھی الگ قسم کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سارا گھر نیٹ اینڈ کلین تھا، لیکن ابھی میرے ہسبینڈ گئے تھے بیٹی کو لینے کے لیے، اسکول سے پک کرنے کے لیے۔ یہ بیبی کوٹ ہے جہاں پہ بیبی سے زیادہ میری بیٹی کی ڈالز وغیرہ وہ ریسٹ کرتی ہیں، اور صرف یہ بیڈ رہ گیا تھا پورے گھر میں، کیونکہ میرے ہسبینڈ ابھی اٹھ کے گئے تھے، اور یہ ابھی میں کروں گی صاف۔ اس کے علاوہ سارا گھر نیٹ اینڈ کلین ہے، ڈسٹنگ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ سوری، یہ میری بیٹی کے رونے کی آواز لاسٹ کچھ سیکنڈز میں آ رہی تھی، اس نے رونا سٹارٹ کر دیا، وہیں پہ میں نے وائس اوور چھوڑا اور اس کو سلایا۔ پھر اب میں یہاں سے دوبارہ وائس اوور کر رہی ہوں۔ میں نے اپنا کام سارا ٹائم سے ختم کر لیا تھا، تو لکیلی میرے پاس ٹائم تھا کہ میں 2 گھنٹے ریسٹ کر سکوں۔ ریسٹ تو نہیں ہوئی، مینس سویا نہیں گیا، لیٹا بھی نہیں پراپر گیا، لیکن یہ تھا کہ بیٹھ کر کچھ دیر اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سا اسپینڈ کر لیا، ان کے ساتھ کھیل لیا، باتیں شاتیں کر لی، اور ایسے میں نے 2 گھنٹے اچھے سے اسپینڈ کر لیے۔ اور اس کے بعد آج ہماری افطاری تھی میری امی کی طرف، میری تھی اور میری چھوٹی سسٹر کے سسرال والوں کی تھی، تو اور میری چھوٹی سسٹر کی فرمائش تھی کہ آپ یہ لزانیہ اور 3 ملک کیک یہ آپ نے بنا کے لانا ہے۔ اس کو میرے ہاتھ کی یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، اور جب بھی وہ میرے گھر آئے یا امی کے گھر آئے تو ضرور فرمائش کرتی ہے کہ مجھے آپ بنا کے کھلائیں۔ اور یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 3 بجے کے بعد میں کچن میں آئی تھی، 3:30 بجے کے بعد۔ تب تک میں نے نماز پڑھی اور سکون سے قرآن پاک پڑھا، ایک سپارہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر میں کچن میں آ گئی۔ کیک وغیرہ ریڈی کر کے میں نے وہ بیک ہونے کے لیے رکھ دیا کڑاہی میں، اور دوسری طرف میں نے لزانیہ کی بھی تیاری سٹارٹ کر دی۔ اور آپ لوگ برتنوں کا انبار دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایک کیک ہی بنا ہے اور سنک پھر بھر چکا ہے برتنوں سے۔ یہ کام تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور جو صبح جو میں نے برتن دھوئے تھے، برتنوں کی بارات یعنی دھوئی تھی، وہ میں اب سمیٹ رہی تھی۔ لزانیہ کا چکن اوپر رکھ کے وہ میں نے سارے برتن سمیٹ لیے۔ تب تک چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا، تھوڑا سا کوک ہو گیا 50% تک۔ اس کے بعد اب میں سارے مسالے ڈال رہی ہوں، اور آپ کو سامنے ایک ڈائری پڑی نظر آ رہی ہوگی میرے۔ یہ میں جو بھی میں ریسیپی بناتی ہوں وہ میں اس طرح یوٹیوب سے جو بھی بناتی ہوں تو میں پہلے لکھ لیتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریسیپی بناتے ہوئے ٹائم ضائع نہیں ہوتا ہے، مطلب بار بار ہمیں موبائل دیکھنا نہیں پڑتا کہ کون سی چیز کب ایڈ کر رہے ہیں اور کتنی ایڈ کر رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر جب بھی بنائیں تو پھر آپ کو دوبارہ موبائل دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ ڈائری کھول کے رکھیں اپنے سامنے اور ایزی سے وہ ریسیپی بن جاتی ہے۔ یہاں میرا کیک ریڈی ہو چکا ہے، لزانیہ بھی تقریباً ہاف پروسیس ہو چکا ہے۔ اب میں کیک کا باقی پروسیس کروں گی اور اس کو فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی، اور ساتھ ساتھ لزانیہ بھی میں ریڈی کر رہی ہوں، سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ 3 ملک کیک ہے، تو اس میں 3 قسم کے ملک ایڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک فریش کریم، اور دوسرا یہ 1 کپ دودھ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ گھر کا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں کبھی مارکیٹ کا یوز کر لیتی ہوں، کبھی گھر کا یوز کر لیتی ہوں، لیکن یہ جو ڈبے والا دودھ ہوتا ہے اس سے ذرا زیادہ مزے کا فلیور بن جاتا ہے اس کا۔ اور ساتھ میں تیسری اس میں جو چیز ایڈ ہوتی ہے وہ ہے کنڈینس ملک، اور یہ کنڈینس ملک میرا کافی عرصے کا پڑا ہوا ہے، فریج میں رکھ لیتی ہوں جتنا بھی یوز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ تقریباً 1 دفعہ اور یوز ہو جائے گا اور یہ باکس ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ گھر پہ بیکنگ کر رہے ہیں تو تقریباً 60 to 70% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آلریڈی ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں، مینس وہ ہم ایک ہی دفعہ لے کے رکھ سکتے ہیں، جیسے میدا ہو گیا، چینی، کوکنگ آئل، ایگز وغیرہ، یہ تقریباً ہر گھر میں آل ٹائم ہوتے ہیں۔ باقی یہ ٹاپنگز وغیرہ کے لیے یا ایکسٹرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ششکے کے لیے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ آج میں نے فریش کریم اور وہ ملک منگوایا تھا، باقی ساری چیزیں گھر پہ موجود تھیں، اور ان سے یہ والا کیک بن گیا بہت مزے کا۔ اب یہ جو بھی ہم نے یہ ملک ریڈی کیا ہے سارا ہم اس کیک میں سوک کر دیں گے، اور اسی سے کیک بہت مزے کا بنے گا، اسی سے اس کا اصل فلیور آئے گا کیک کا۔ اور یہ میرے پاس چاکلیٹ پڑی ہوئی تھی،
یہ اس کے اوپر میں گارنشنگ کے لیے گریٹ کر رہی ہوں. اگر آپ یہ چاکلیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی فروٹ وغیرہ اس کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. گارنشنگ ہر انسان کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، جیسی بھی وہ کرنا چاہے. اگر گھر میں کھانا ہے تو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ گاڑی میں ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے اب امی کی طرف. اور یہ دونوں چیزیں جو میں نے بنائی ہیں 3 مل کیک اور لزانیہ، یہ ہم نے پچھلی سیٹ پہ رکھے ہوئے ہیں. آگے ہم ماں بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں اور بابا گاڑی چلا رہے ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے، میری یہ ویڈیو یہیں تک تھی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.